کیا صدر کے دستخط کے بغیر کوئی بل قانون بن سکتا ہے؟ پاکستان کے صدر عارف علوی کی ایک حالیہ بیان کے بعد یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ اب متنازع آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کا سٹیٹس کیا ہے۔ یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ آیا دونوں ایوانوں سے منظور یہ بل صدر کے دستخط کے بغیر قانون بن گئے ہیں یا نہیں؟ پاکستان میں قانون سازی کرنے کے لیے کیا صدر کے دستخط ہونا ضروری ہے؟ اور اگر صدر کوئی بھی قانونی راستہ اختیار نہ کریں تو کیا کوئی بل خود ہی قانون بن جاتا ہے؟ ان سوالات کا جواب دیتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو میں، لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ ناظرین، خیال رہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ انہوں نے دونوں بلوں پر دستخط نہیں کیے بلکہ انہیں واپس بھجوا دیا تھا۔ انہوں نے صدارتی عملے پر حکم عدولی کا الزام لگایا، تاہم وزارت قانون نے بلز پر کارروائی میں تاخیر پر صدر کو خود ذمہ دار قرار دیا۔ ناظرین، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 75 کے مطابق صدر مملکت کو جو بھی بل پارلیمنٹ بھیجتی ہے تو صدر کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ اسے سائن کر دے اور دوسرا یہ کہ وہ 10 دن کے اندر آبزرویشن لگا کر اپنے سائنس کے ساتھ پارلیمنٹ کو واپس بھیج دے، اور جب پارلیمنٹ اس بل کو دوبارہ واپس بھیجے تو وہ اسے 10 دن کے اندر سائن کرے، ورنہ وہ 10 دن کے بعد آٹومیٹیکلی قانون بن جائے گا۔ لیکن گزشتہ روز پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہسٹری میں حیران کن طور پر صدر نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ میں نے تو بل کو سائن کیے بغیر سٹاف کو واپس کر دیا تھا، اور یہ کہ وہ ان بل سے ایگری نہیں کرتا۔ یہ آئین پاکستان کے مطابق یہ غیر آئینی عمل ہے اور کچھ سنجیدہ سوالوں کو بھی جنم دیتا ہے۔ وہ سوالات کیا ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صدر نام لے کر یہ بتائیں کہ کس سٹاف کو اس نے کب اور کیسے بلز واپس کیے تھے۔ کیا اس نے آئین پاکستان کے آرٹیکل 75 کے تقاضوں کو پورا کیا، اور اگر ایسا کیا تو کیسے اس نے بغیر سائن کیے بلز سٹاف کو تھما دیے، اور کس قانون کے مطابق اس نے یہ عمل کیا۔ اس ریکلیس ایکشن سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صدر پی ٹی آئی کے لیڈرز کے سائفر معاملے پر تفتیش اور گرفتاری سے گھبرا کر صدر نے پارٹی سے وفاداری نبھاتے ہوئے آئین پاکستان کو بالائے طاق رکھ کر بغیر سوچے سمجھے یہ ٹویٹ کیا، جس کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے تاکہ آئین پاکستان کا اس طرح مذاق نہ اڑایا جا سکے۔ صدر کو آئین بہت بہتر طریقے سے پتا ہے کیونکہ یہ پہلے بھی لاتعداد بل سائن کر چکے ہیں اور واپس بھی بھیج چکے ہیں، اسے یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے، لیکن وہ اپنی مدت ملازمت کے ختم ہونے سے 1 ماہ پہلے ایک اور سازش کر کے پی ٹی آئی کے لیے ایک سیاسی شہید بننا چاہتا ہے۔ یہ ایک سنگین معاملہ ہے جو ایک سوچے سمجھے طریقے سے چلایا گیا ہے اور سائفر کی طرح کی ایک سازش بنائی گئی ہے، جس کا مقصد پی ٹی آئی کے سائفر سازش میں شامل لیڈرز کو ریلیف دلوانے کی ایک مضمون کوشش ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو صدر نے پاس ہی نہیں کیا۔ اس سازش پر بھی پوری تفتیش ہونی چاہیے اور ذمہ داروں کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ صدر کو اس گھنونی سازش کرنے اور آئین کو پامال کرنے پر اپنے عہدے سے ریزائن کر کے شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ صدر عارف علوی کا آرمی ایکٹ بل پر دستخط نہ کرنے کا حالیہ بیان پی ٹی آئی کے حامیوں کے رد عمل سے خود کو بچانے کی سیاسی چال کے سوا کچھ نہیں۔ جسٹس ریٹائر سید زاہد حسین، جن کی تنخواہ 12 لاکھ کے قریب ہے، صدر پاکستان کے قانونی مشیر ہیں۔ محمد سلیم ڈائریکٹر اور انوار الحق ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ محمد عادل انصاری نامی نامور قانون دان صدر پاکستان کے ایک اور قانونی مشیر ہیں، جو صدر کے قانونی شعبوں میں بالترتیب معاونت کرتے ہیں۔ کسی بھی قانونی کاغذ پر دستخط کرنے، قومی اسمبلی سے کسی بھی قانون سازی بل کی منظوری سے پہلے مشاورت اور سینئر ججوں کی یہ قانونی ٹیم متعلقہ بل پر تمام حقائق اور اعداد و شمار کے ساتھ صدر کو پیش کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ باضابطہ طور پر دستخط کریں، یہ بھی واضح رہے کہ یہ تمام عمل قانونی فریم ورک سے گزرتا ہے، جو تحریری کاغذی کارروائی اور منٹس کے ساتھ عوامی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ قومی اسمبلی سے بل کی منظوری کے بعد آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت صدر کے پاس صرف 2 اختیارات ہوتے ہیں، یا تو بل پر دستخط کریں یا اسے مسترد کر دیں۔ مسترد ہونے کی صورت میں اسے بغیر دستخط کے بل واپس کرنے کی وجوہات بتانا ہوں گی، اور مزید کہ اگر صدر 2 آپشنز میں سے کسی ایک کا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تو 10 دن کے وقفے کے بعد ایک بل قانون بن جاتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں صدر نے اس قانونی آپشن کو استعمال نہیں کیا اور اس کی بجائے غیر قانونی طور پر اسے 10 دن سے زیادہ وقت تک بغیر دستخط کے چھوڑ دیا۔ اس سے قبل عارف علوی 400 سے زائد بلوں پر دستخط کر چکے ہیں، جنہیں قانون اور قانونی فریم ورک کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی نے اپنے ہی صدر پر ان کی گرفتاری اور اس سے قبل دستخط کیے گئے بل کے خلاف نہ بولنے پر حملے شروع کر دیے۔ رد عمل سے بچنے کے لیے اس نے بلوں پر دستخط کرنے سے انکار کرتے ہوئے غیر ذمہ داری سے ٹویٹ داغ دیا۔ بلوں کو بغیر کسی مشاہدے یا منظوری کے واپس کرنا، ایسا کوئی آپشن آئین میں فراہم نہیں کیا گیا۔ ایسا اقدام آئین کی روح کے خلاف ہے۔ صدر عارف علوی کی اپنی ساکھ داؤ پر لگ گئی ہے، کیونکہ توشہ خانہ کے تحائف سے مستفید ہونے والوں کی فہرست میں ان کا نام بھی تھا۔ پاکستان کے صدر عارف علوی کی اہلیہ سمینہ علوی نے اکتوبر 2019 میں تقریباً 1 ملین مالیت کا ہار اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے لیے 8,65,000 روپے ادا کیے۔ صدر عارف علوی نے
फरवरी 2020 में 1.2 मिलियन की रकम अदा करने के बाद 2.5 मिलियन रुपए की रोलेक्स घड़ी अपने पास रखी। सदर को इतनी कम कीमत पर तोशा खाना से तोहफा लेने की क्या जरूरत होगी? उनकी सरकारी तनख्वाह 8,46,500 रुपए माहाना है और 9.3 मिलियन रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट और 27 गाड़ियों का प्रोटोकॉल भी मिलता है। और फिर भी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी घटिया हरकतें की जाती हैं और फिर सजा से बचने के लिए रियासत को दांव पर लगा दिया जाता है। मगर सदर साहब, हर चोर की सजा का एक दिन मुकर्रर है और आपका भी वो दिन जल्द आएगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।